حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، اس پر شواہد ہیں امت میں۔ یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، جواہر خمسہ، جس کے اندر ایسے ایسے وظائف اور دعائیں ہیں جس سے پتھر پگھل جائیں۔ اسی میں ناد علی کی دعا ہے، اور یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کہ وہ گیٹ ہے بر صغیر کا کہ جہاں سے گزر کے علم حدیث بر صغیر میں پھیلا۔ الانتباہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسی شخصیت کہ جن کو مخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے لکھا، اور یہ جواہر خمسہ میں ہے۔ وَأَيْضًا کہتے ہیں ناد علیہ، یہ ہمارے عام عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ناد یہ امر کا صیغہ ہے، نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے۔ ناد، نادا یا یناد یو، اس سے امر، بلا تو، یہ معنی ہے ناد، ندا کر، کس کی؟ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اے بندے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو کہ عجیب و غریب مدد کے مظہر ہیں۔ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، ناد امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد، یہ بھی مجزوم ہے۔ تو آواز دے ان کو، تجد ہو اون اللہ، تم ان کو مددگار پالو گے۔ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، نوائب نائبہ کی جمع ہے، اور یہ ایمرجنسی حالات، مصیبتیں، ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں، کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو تو پالے گا ان کو کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اس دعا کے معنی ہیں۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم، ہر غم، ہر فکر، ہر اندیشہ کیا ہوگا؟ سینجلی، تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ بے ولایاتی کا یا علی یا علی یا علی، 3 بار یا علی، یعنی اس وظیفے کا حصہ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے، دعا کے اندر وہ پڑھ رہا ہے کہ ہر غم، ہر اندیشہ دور ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا غم۔ کیوں؟ بے ولایاتے کا یا علی یا علی یا علی، آپ کی ولایت کی وجہ سے، یعنی آپ کی نصرت، تائید، مدد اور حمایت کی وجہ سے کہ آپ مومنین کے ولی ہیں، مولا ہیں، تو اس بنیاد پر میرا غم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ناد علیہ دعا ہے، ناد علیہ وظیفہ ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے اعتقاد اہل سنت کا چاہیے، یعنی جو وہابیزم ہے ان کے نظریے کے مطابق تو یہ جملے پڑھنے سے جو 2.25 لائنیں بنتی ہیں، لیکن ان کے عقیدے پر بندہ 10 بار مشرک ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے۔ اور وظیفہ بتایا کس نے ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا کہ یہ بڑا فیض والا وظیفہ ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ یعنی اگر نسبت کے ساتھ شرائط کے مطابق کوئی پڑھتا ہے تو یہ ہے پتھر پگھلا دینے والا وہ وظیفہ اور عمل۔ اور اس کے یعنی اہل سنت و جماعت کے شیوخ، اصحاب تصوف اور ارباب سلوک اور طریقت، وہ باقاعدہ اجازت کے ساتھ اس کے عمل اور اس کے تلفظ کے ساتھ مختلف صدیوں میں اس پر قائم رہے ہیں۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے